السلام علیکم، میں ہوں رضوان اسف۔ موجودہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے، موجودہ جو اس وقت نظام ہے، موجودہ جو اس وقت رجیم ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کی ہائبرڈ نظام فارم 47 کا 8 فروری 2024 کے انتخابات کو چوری کر کے جو نظام بنایا گیا ہے اس کے اوپر بہت بڑا بم پھوڑ دیا گیا، اور یہ جو بم مارا ہے ایٹم بم بلکہ مار دیا، ایٹم بم چلا دیا۔ یہ جو بم چلایا یہ پاکستان کے اندر کسی اپوزیشن کی جماعت نے، کسی اپوزیشن کے رہنما نے، پاکستان میں کسی ادارے نے یا عمران خان نے نہیں چلایا۔ ان کے اوپر جو ایٹم بم مارا گیا ہے وہ مارا گیا ہے عالمی ادارے IMF کی جانب سے، جس کے پاس یہ بڑے بھاگے جاتے ہیں، ان کی ڈکٹیشن لیتے ہیں، ان کی ڈکٹیشن کے بغیر یہ چلتے نہیں۔ اس نے ایٹم بم مارا ان کے اوپر، ان کی گورنمنٹ کے اوپر، ان کی حکومت کے اوپر۔ وہ کیا عمران خان کو سچا ثابت کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک جواز فراہم کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک جواز رکھ گیا کہ دیکھیں آپ کا پول کھل گیا، آپ کے کرتوت سامنے آ گیا، آپ کی حقیقت سامنے آ گئی، آپ کی کارکردگی سامنے آ گئی۔ اس کے بارے میں بہت اہم ترین معلومات، بڑا اہم ترین بلاک ہے، بڑی اہم ترین انفارمیشن ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ IMF جس کے پاس یہ بھاگے جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، اور اس کے اوپر سارا یہ ملک چلا رہے ہیں۔ اب قرضہ لے کے تو یہ آزادی کے ساتھ تو ملک نہیں چلا سکتے، پہلے یہ بڑی لاچار قسم کی، بے بس قسم کی، بے اختیار قسم کی گورنمنٹ ہے، اوپر سے انہوں نے پورا پکڑ کے اپنا نظام IMF کے حوالے کر دیا۔ تو اب بجلی کی قیمت بھی، ایک یونٹ کی قیمت بھی، 1 روپیہ بھی اگر کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، اس کا اختیار بھی IMF کے پاس، ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے۔ اب اسی IMF نے موجودہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، ان کے متعلق ان کو بتا دیا ہے اور رپورٹ جاری کی ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، یہ کتنی کرپٹ ترین ہے، نہ اہل ترین ہے، نہ لائق ترین ہے، اور اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی، اس کا خواب نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ جو پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، وہ کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے سامنے یہ ساری رپورٹ لکھی پڑی ہے جو ان کی جانب سے آئی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی جو نشاندہی کی گئی پوائنٹ، پورا انہوں نے چارج شیٹ کر دیا۔ یہ پہلا جو پوائنٹ ہے کہ یہ کرپٹ حکومت ہے، اور کرپشن آپ کو بتایا کہ ان کے خون کے اندر ہے، کرپشن کی بغیر یہ چلتے نہیں، یا کرپشن کی وجہ سے آپ کو اتنی لہریں بہریں، ان کی جائیدادیں، پراپرٹیاں، سب کچھ نظر آتا ہے، اور اسی کی لوٹ مار کی یہ ساری رونقیں ہیں ان کی زندگی میں، اور IMF نے اسی کو ہی ٹارگٹ کیا۔ وہی عمران خان جس کو ٹارگٹ کرتا ہے، فوکس کرتا ہے، ان کی کرپشن کو بے نقاب کرتا ہے، ان کی کرپشن کے بارے میں بتاتا ہے، اور ان کی کرپشن کے اوپر جو حقیقت ہے دنیا کے سامنے رکھتا ہے، اور ان کا جو اصلی چہرہ وہ دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ اسی کو آج IMF نے پکڑ کے تو دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور کہا کہ پچھلے 1.5 سالوں کے اندر، 2 سالوں کے اندر اداروں میں نہ کوئی بہتری ہوئی، نہ کوئی امپرومنٹ ہوئی، نہ کوئی اس میں ترقی ہوئی، نہ کوئی خوشحالی ہوئی، الٹا ان لوگوں نے پکڑ کے اداروں کو تباہ کیا، اپنی مرضی کے اوپر لوگ بٹھائے۔ جیسے یہ ہوتا ہے اسی طرح کے نالائق لوگ ان کے پاس ہیں، ان کی ٹیم کے اندر موجود ہیں، خاندان کے لوگ بھی ہیں اور ان کے ارد گرد کے لوگ بھی ہیں۔ یہ IMF کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ چاہے IMF کو پکڑیں، ان کو اٹھائیں، ڈالا لجائیں، یا ان کے اوپر کیسز کریں، مقدمات کریں، اور ان کو یہاں سے نکالیں، اور انہیں ڈرائیں، دھمکائیں، ان کے اوپر پولیس چھوڑیں، سب کچھ کریں، جو جو آپ کرتے ہیں وہ آ جائیں IMF کے اوپر کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر ہمت ہے۔ IMF نے تو کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ پہلی بات یہ کی کہ ہر جگہ پر، ہر ادارے کے اندر کرپشن، لوٹ مار۔ نمبر 2، انہوں نے پھر SIFC کا بھی ذکر کیا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے 3 سالوں میں یہ بڑا اس کے اوپر بات ہوئی کہ $100 ارب آ رہے ہیں، 50 کہیں سے، 50 کہیں سے، 50 کہیں سے، 50 کہیں سے، اور 100، 200، 500، پتہ نہیں کتنے ارب ڈالرز آ رہے ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے، وہ آ ہی رہے ہیں،
وہ پتہ نہیں کیسے آ رہے ہیں، چل کے آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، رینگ کے آ رہے ہیں، وہ کیسے آ رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے. تو یہ SIFC کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے. IMF نے اٹھائے، ہم نے نہیں اٹھائے. تو یہ IMF کو پکڑے جا کے، یہ IMF نے کام کیا. اس کے بعد انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی وفاق کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر گورنمنٹ کو اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ ہر جگہ پر نہ یہاں پر کوئی نظام ہے، نہ یہاں پر کوئی نظم و نسق ہے، نہ یہاں پر کوئی ادارہ ہے، نہ یہاں پر کسی کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ کسی کی یہاں پر کوئی ورکنگ ہے، نہ کوئی کام ہے. یہ انہوں نے حقیقت یہ بھی بیان کرتی ہے. اس گورنمنٹ کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ پوری کی پوری تیار کر کے اس کے حوالے کرتی ہے. لو سامو یہ ان کو بتا دیا جائے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار آ گیا، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک بہت بڑا جواز آ گیا. اب یہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے وہ انتظار میں تھی کہ ہمیں کوئی موقع ملے، ہمیں کوئی اس حوالے سے اپرچونیٹی ملے، اس گورنمنٹ کو تو ہم بھیجیں، ریپلیسمنٹ ان کی لے کر آئیں. یہ نالائق نااہل ترین لوگوں کی، نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کی یہ موقع مل گیا. یہ ان کے پاس موقع آ گیا کہ یہ بڑا نادر موقع ہے، اور یہاں سے ہم اس گورنمنٹ کی چھٹی کرانے میں اب ہمارے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ یہ تو عالمی ادارے نے بھی اس کے اوپر بات کر دی ہے. عالمی ادارے نے بھی ان کی حقیقت سامنے رکھ دی ہے. تو یہ وہ کرپشن کی داستانیں ہیں جو یہاں پر ہوتی ہیں، کی جاتی ہیں، رقم کی جاتی ہیں، لوٹ مار کی جاتی ہے. اس طرح کے معاملات میں کوئی بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، سرمایہ کاری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ پچھلے 3 سال سے بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کسی سے مل رہا ہے، کوئی کسی سے مل رہا ہے. 3 سالوں میں جج کی جاتی ہے گورنمنٹ کے 1 روپیہ بتائیں انہوں نے باہر سے لائے ہیں. الٹا پاکستان سے ٹاپ لیول کی، انٹرنیشنل لیول کی اور ملٹی بلین لیول کی جو کمپنیز ہیں پاکستان سے، وہ چھوڑ کے چل گئی ہیں. تو آنے کی بجائے پاکستان میں انویسٹمنٹ یہاں سے جا رہی ہے. یہ حالت ہے. IMF پھر اس کے بعد یورپی یونین، انہوں نے اس کا GSP اسٹیٹس جو ہے وہ اسٹیک پہ لگا دیا کہ آپ کے ملک کے اندر جو اس وقت وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل چیزوں کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کے ساتھ دوسرا جو اس وقت IMF نے ان کی کرپشن کی داستانیں اور ان کی گورننس اور ان کی کارکردگی پرفارمنس کے اوپر سوالات اٹھا کے ان کو اڑا کے رکھ دیا. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑا جھٹکا آ گیا. اب یہ انتظار کریں اور دیکھیں ان کے خلاف ہوتا کیا ہے، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے.